زرداری سب پہ بھاری پنگا تھا اور اس کا رزلٹ آنے والا ہے. آج سنایا جاتا تو سنایا جاتا, کل سنایا جائے گا, نہیں تو پرسوں سنایا جائے گا. رزلٹ یہی ہے جو ہم کو بڑی کلیئر اپڈیٹس ہیں, اور ابھی میرے بہت اچھے جو اس عدالت کے اندر اور احاطے میں موجود تھے, میری فون پہ باقاعدہ ان سے بات ہوئی ہے. اور حمزہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نہیں رہے گی, کاف لیگ کو ووٹ کا حق ملے گا. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ شخص جو خود کینڈیڈیٹ ہو وہ اپنے آپ کو ووٹ نہ دے, جس کا کینڈیڈیچر ہی ختم ہو جائے. مطلب صرف ایک خط کی بنیاد پر ایک شخص خود کو ووٹ دینے سے نااہل کر دیا جائے, یہ ممکن ہی نہیں تھا. زرداری صاحب دبئی چلے گئے تو اس ملک میں نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ صرف سیاسی اجارہ داری کے چکر میں آج تک ملک کا سسٹم سمجھ نہیں پائے کہ ان دی اینڈ شخصیات کے پیچھے یا خاندانی اجارہ داری کے پیچھے ملک کا کتنا نقصان ہو جاتا ہے. کیا آپ لوگ اندھے ہیں؟ آپ کو موروثیت کہیں نظر نہیں آتی نظام میں؟ کیا آپ کو اربوں خربوں روپے کی کرپشن نظر نہیں آتی؟ کیا آپ کو برباد ہوا پیسہ نظر نہیں آتا؟ کیا آپ کو 70 سال میں غریب سے غریب تر ہوتا پاکستان نظر نہیں آتا؟ کیا آپ کو پیسے کی بے قدری نظر نہیں آتی؟ کیا آپ کو 250-300 پہ جاتا ڈالر نظر نہیں آتا؟ کیا آپ کو اتنا مہنگا پیٹرول نظر نہیں آتا؟ کیا آپ کو چوتھے نمبر پہ دنیا کا بدترین پاسپورٹ ہرا پاسپورٹ نظر نہیں آتا؟ کیا آپ کو دہشت گردی کا لیبل نظر نہیں آتا؟ کیا آپ کو آپ کے بچوں کی افلاس اور بھوک نظر نہیں آتی؟ ڈپریشن نظر نہیں آتی؟ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی, یہ نظر نہیں آتا؟ اگر یہ سب نظر نہیں آتا تو پھر تو آپ اندھے ہیں. اور اگر یہ سب نظر آتا ہے تو پھر کیوں خاندانی اجارہ داری کے پیچھے ہیں, کیوں موروثیت کے پیچھے ہیں؟ میں ہمیشہ ایک سوال اپنے آپ سے کرتا ہوں کہ میرا بچہ جو ہے اس کا وزیر اعظم جو ہے وہ ان کی آل اولاد کیوں بنے؟ اس کا وزیر اعظم وہ خود کیوں نہ بنے؟ اس ملک کو چلانے والا کوئی پڑھا لکھا شخص کیوں نہ آئے؟ کیوں خاندانی موروثیت ہی چلتی رہے؟ کیوں خاندانی نظام کی دھجیاں بکھیری جاتی رہیں؟ کیوں خاندانی نظام کو برباد کیا جاتا رہے اس زمن میں کہ ہم اپنے خاندان کو تباہ کر دیں کسی اور خاندان کی غلامی میں؟ اگر ملک میں اتنے برے حالات ہیں, کراچی میں بارشوں کے حالات ہیں, لوگوں کو کھانے کو پیسہ نہیں مل رہا, ڈالر برباد ہو رہا ہے, تو ایک شخص انگلی کر کے دبئی کیسے نکل گیا اور کیوں نکل گیا؟ اور ایسا شخص جس کی اس صوبے میں کوئی ویٹیج ہی نہیں تھی, کوئی سیٹس خاص نہیں تھی, 12 کروڑ روپے کی آبادی کے صوبے کا مستقبل 2 اپاہج کرسیوں پہ ڈیسائیڈ کر دیا گیا. ہم اندھے ہیں, ہم بیوقوف ہیں, ہمیں نظر نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ اور کیوں ہو رہا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے. جو تمسخر وہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو PMLN کا مائیکل جیکسن ہے اس کی, آپ صرف یہ سوچیں کہ ہم لوگوں کی جو ذہنی ہمانگی ہے وہ بس اسی حد تک ہے. جو لوگ بھی اس کرپشن کو, نظام کی اس اغلاط کو سپورٹ کرتے ہیں, جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں ایک زرداری سب پر بھاری, وہ یہ یاد رکھیں کہ ایک زرداری اس نظام کی سوچ پر بھاری, وہ ہماری نسلوں پر بھاری, وہ ہماری نسلوں کے مستقبل پر بھاری. ہمیں یہ بات سوچنی ہوگی. اگر بلاول بھٹو بہت فیئر اور زبردست قسم کا انسان ثابت ہوتا ہے تو سب سے پہلا ووٹ اگر اسے کوئی شخص ڈالے گا تو وہ عفان کیسر ہوگا. لیکن اگر وہ خاندانی موروثیت کو کل کو اپنے بیٹے کو صدر بنانے کی اور پرائم منسٹر بنانے کی تیاری کرتا ہے تو سری لنکا کا حال آپ کے سامنے ہے. پھر ان کے محلات جلتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ جگہ نہیں ملتی. کیوں اتنے بڑے بڑے نجی سیکٹرز میں ان کی بڑے بڑے محل ہیں؟ کہاں سے کمائے گئے وہ محل؟ کیوں تحفے میں دیے جاتے ہیں ان کو محل؟ کتنا ٹیکسوں کا پیسہ اس کے ضمن میں بچایا جاتا ہے؟ کیوں بڑے بڑے پراپرٹی ٹائکونز کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں؟ کیا بزنس ہبز بنتے ہیں؟ ون ڈے اور دی ادر ایز اے نیشن ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں ہیں, ہماری نسل کہاں ہے, اور ہماری نسل غلام ابن غلام نہیں ہو سکتی. اور جو مذاق بنایا گیا ہے پنجاب کی گورنمنٹ کے ان الیکشنز میں 12 کروڑ کی آبادی والے صوبے کے ساتھ, اور ایک
ایسے عنصر کی طرف سے جس کی یہاں کوئی اکثریت نہیں تھی، یہ اس نظام کے ساتھ مذاق ہے. جوڈیشیل سسٹم کو سلوٹ کے انہوں نے چلیں اس پر کوئی اچھی ٹیک لی. راتوں رات ہو جاتا تو بہت اچھی بات تھی، لیکن چلیں دیر آیت درست آیت از بیٹر. اب سوچ لینا چاہیے کہ ہم نظام کے ساتھ کہاں کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو دبئی راتوں رات چلے جاتے ہیں وہ اس ملک کے ساتھ کتنے مخلص ہیں. ہم سب پر بھاری، پاکستانی عوام سب پر بھاری، اس پاکستانی عوام کی نسل سب پر بھاری. ڈاکٹر عفان کیسر سائننگ آف.